الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، عجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے دو آیات اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال، اہل، صحت، عافیت دائمہ کاملہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، زیارت، عبادت منظور و مقبول فرمائیں. نے جو آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے ایمان والے لوگ. ان ایمان والوں کی آگے پہچان کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، تو اللہ نے ان کی صفتیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ ایمان والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون،
کہ جو لوگ اپنی نماز میں اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے والے ہیں. اسی طرح آپ قرآن مقدس کی جب تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلی سورۃ البقرہ کی جو آیات مبارکہ ہیں اس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کی مراد اللہ جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. دل المتقین اور یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب جو ہے سراپا ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. وہاں مومن کی صفت بتلائی تھی کہ نماز میں اپنے رب سے ڈرنے والے، اور یہاں فرمایا متقین. متقی کون ہیں؟ ڈرنے والے کون ہیں اللہ سے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے بعض حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. تو اس آیات مبارکہ میں نماز کی اہمیت اور نماز کی عظمت اور نماز کے مقام کا ذکر ہے. تو اس لیے سب سے پہلے میرے عزیز بھائی یہ سمجھیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کائنات کے ذرے ذرے، کوچا کوچا، گلی گلی، شہر شہر، مشرق مغرب، شمال جنوب سے آدمی اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں اور حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے، زیارت کی نیت سے. دعا فرمائیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اور وہ بھی ان لوگوں پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب طاقت ہیں، جن کے پاس اپنے ذاتی اخراجات کے بعد، اپنے گھر کے بال بچوں کے خرچے کے بعد آنے جانے کا کھلا خرچہ موجود ہے. ان پہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان پر امیر ہے، غریب ہے، سفید ہے، گورا ہے، کالا ہے، مرد ہے، عورت ہے، 24 گھنٹے میں 5 دفعہ فرض ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جتنے اللہ نے احکام اتارے ہیں، حج کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، طلاق نکاح کے مسائل ہیں، حدود ہیں، احکام ہیں، سب اللہ نے جبریل کو دیا، جبریل کو حکم فرمایا اور وہ لے کے آئے میرے آقا سرکار مدینہ کی خدمت میں. لیکن نماز ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے معراج والی رات میرے مدنی پاک کو آسمانوں پہ بلا کے خود حکم دیا ہے. اسی لیے آتا ہے کہ نماز جو ہے یہ گویا مومن کا معراج ہے، کیونکہ حضور کو جب عروج نصیب ہوا ہے، جب معراج نصیب ہوا ہے تو اللہ نے خود حکم فرمایا اور نماز کا حکم دیا. 50 نمازیں فرض فرمائی اور بعد میں میرے اللہ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت فرمائی کہ 50 کے بجائے 5 نمازیں رہ گئی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تیری امت پڑھے گی 5، لکھوں گا 50، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا 10 گنا اجر جو ہے وہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. تو جب 5 نمازیں پڑھیں گے تو 50 نمازیں لکھی جائیں گی. تو اللہ نے نماز کے حکم کے لیے خود میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو بلایا. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ الصلاۃ نور، نماز کیا ہے؟ نور ہے.
اسی طرح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ صلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ایک ستون ہے۔ جیسے ستون قائم ہے تو عمارت قائم ہے، ستون قائم ہے تو خیمہ قائم ہے، ستون کو گرا دو تو خیمہ ڈھہ جاتا ہے، عمارت گر جاتی ہے۔ اس لیے آیا من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا اللہ کے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے پورے دین کی عمارت کو گرا دی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اور دل سے نیت کر کے ہمت بھی کریں۔ بہت سارے ہمارے حاجی حضرات جو آئے ہوئے ہیں، بڑی افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے حج پہ آنے کے باوجود بھی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، اور بعض اگر نماز ادا کرتے ہیں تو منافقوں والی نماز ادا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ ظہر کو لیٹ کرتے کرتے عصر کے وقت پڑھ لیا، عصر کو دیر کرتے کرتے مغرب کے وقت میں پڑھ لیا، اور ٹکریں مار کے سمجھا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے بھائی جو نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ یاد رکھو پورے قرآن مقدس میں نظر ڈالیں، سارے قرآن کا مطالعہ کریں، کسی جگہ قرآن نے یہ نہیں کہا صلو، قرآن نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو۔ کسی جگہ فرمایا یقیمون الصلاۃ، میرے مومن بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور کہیں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فرمایا نماز قائم کرتے ہیں۔ سارے قرآن میں دیکھیں لفظ یہ ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ نماز کو اس کے تمام شروط و ارکان کے ساتھ اس کے اوقات مقررہ میں ادا کرنا جو ہے یہ نماز۔ ایک آدمی نے وضو نہیں کیا یا وضو میں غفلت کی، غلطی کی، تب بھی نماز نہیں۔ ایک آدمی نے نماز تو پڑھی ہے لیکن تعدیل ارکان نہیں کی ہے، کیا مانا؟ بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر بھی نماز نہیں۔ ایک آدمی اللہ کے کعبے میں آ گیا، خدا کا کعبہ سامنے ہے، لیکن جب نماز میں کھڑا ہوا تو وہ یوں کھڑا ہو گیا مثلاً۔ اب دیکھیں یہ جہت کعبہ تو ہے لیکن نماز نہیں ہوگی جب تک پورا کعبے کے اندر نہ ہو۔ اسی لیے کعبے میں تمام صفیں جو ہیں گول بنائی جاتی ہیں کہ ہر بندے کا رخ جو ہے وہ عین کعبۃ اللہ کے اندر۔ اگر ادھر ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اگر آپ کعبے سے باہر ہیں تو پھر جہت کافی ہے، لیکن کعبے کے اندر ہیں تو پھر عین کعبے کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ تیرا بدن بھی پاک ہے، تیرا کپڑا بھی پاک ہے، وہ جگہ بھی پاک ہے، اور تیرا دل جو ہے وہ بھی کفر و شرک سے پاک ہے، اور پھر تو قلب اور قالب کے ساتھ متوجہ ہو کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں اللہ اکبر، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نظر فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ جب نام آئے درود شریف پڑھ لیا کریں،
جو بھائی کھڑے ہیں مہربانی کرو بیٹھ جاؤ، ابھی میں روز کہتا ہوں کھڑے. میرے مدنی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور دنیا میں آپ کو محبوب چیزیں کیا ہیں، تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں محبوب چیزیں جو ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا حبب الی من الدنیا بثلاث. تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الطیب والمرأة الصالحة وقرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا ایک تو مجھے خوشبو پسند ہے، اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی خوشبو کا ہدیہ دے تو کبھی واپس نہ کریں، خوشبو کے ہدیے کو رد نہ کریں. حضور نے فرمایا خوشبو مجھے پسند ہے. اب خوشبو جو بھی ہو، حضور کے زمانے میں تو خوشبو مشک بھی ہوتا تھا، عنبر بھی ہوتا تھا، عود بھی ہوتا تھا، اور ریحان بھی ہوتا تھا، گلاب بھی ہوتا تھا. یہ خوشبوئیں تھیں جو میرے مدنی کے زمانے میں رائج تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حالانکہ میرے مدنی کے پسینے میں بھی خوشبو، میرے مدنی کے بدن میں بھی خوشبو، اور میرے مدنی جس گلی سے گزر جاتے وہ گلیاں بتلاتی تھی کہ یہاں سے محمد مدنی گزر گئے ہیں. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سوئے ہوئے ہیں، ایک چٹائی بچھائی ہوئی ہے، عین گرمیوں کا زمانہ ہے اور مکے مدینے کی گرمی ہے. یہاں کی تو گرمی بھی نعمت ہے. حضور نے فرمایا جو حرمین کی گرمی کو صبر کرے گا، صبر کر کے برداشت کرے گا، اللہ اس کو جہنم کی گرمی سے بچائے گا. اس گرمی میں بھی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. مسلمان ہم سمجھ نہیں سکتے، ورنہ اللہ چاہے تو اس موسم کو بھی ٹھنڈا کر دے. اللہ چاہے تو مکے مدینے کو جیسے طائف کو ٹھنڈا کیا ہے، دارالشفا کو ٹھنڈا کیا ہے، ٹھنڈا کر سکتی ہے. لیکن اس کی حکمتیں ہیں، کہیں ٹھنڈا کر کے رحمت کا اظہار کیا، کہیں گرمی بھیج کے بندوں کا امتحان کیا. حضور سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور میرے مدنی پاک کے بدن مبارک سے بی بی بیٹھی ہیں، اور بی بی صاحبہ کپاس لے کے حضور کا پسینہ مبارک ایستا ایستا تاکہ حضور کی نیند میں بھی خلل نہ آئے، اور آرام سے نچوڑ کے شیشی میں جمع کر رہی ہیں. جب میرے مدنی کی آنکھ کھلی فرمایا ماذا تفعلین، یہ بی بی کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا حضور کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں. ہم غریب لوگ ہیں، عطر تو خرید نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو محمد کا پسینہ لگا دیتے ہیں. جن کے پسینے میں خوشبو ہے، جن کے بدن میں خوشبو ہے، جہاں جہاں میرے مدنی کا ہاتھ لگا ہے، صحیح حدیثیں کھول کے دیکھیں، جس صحابی کے سینے پہ حضور نے ہاتھ رکھا ہے وہ صحابی کہتا ہے ساری زندگی مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی رہی. جس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اس کو بھی ہاتھ کا اثر محسوس ہوتا رہا، لیکن فرمایا پھر بھی مجھے خوشبو پسند ہے. اور فرمایا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی نعمتوں میں دوسری نعمت جو مجھے پسند ہے وہ پاک باز بیوی، پاک باز عورت، ایمان والی، صالحہ، اللہ سے ڈرنے والی، جس کو عورت اسلام نے کہا ہو. اور اس کے بعد آخری بات کیا فرمائی؟ فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور فرمایا سب سے بڑی میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے. میرے مدنی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. اور پھر نماز بھی کیسے
عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی عائشہ جو خود بھی صدیقہ ہے، صدیق کی بیٹی ہے، حبیب خدا ہے، جس کی صفائی کا خود خدا گواہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ میرے مدنی جب رات کو کھڑے ہوتے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام، 8 پارے جو ہیں محمد مصطفیٰ ایک رکعت میں پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور سجدہ کتنا لمبا ہوتا، فرماتی بی بی عائشہ کہ چھوٹا سا حجرہ ہے، جگہ کم ہے، جب حضور سجدہ کرنا چاہتے میرے پاؤں کو ہاتھ لگا لیتے، میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور محمد مصطفیٰ سجدے میں چلے جاتے، اور پھر جب حضور کھڑے ہوتے تو میں سیدھے کر کے اپنے پاؤں سو جاتی۔ اتنی لمبی نماز ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے نمازیں پڑھی اور نماز میں کھڑے کھڑے تبرم قدم رسول اللہ، حضور کے قدموں پہ برم آ گئی۔ ایک دفعہ بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ ساری ساری رات نمازوں میں کھڑے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں پہ برم آ گئی ہے؟ اللہ تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ کی کوئی غلطی نبوت سے پہلے بھی ہے تو معاف، نبوت کے بعد بھی ہے تو معاف، اور کوئی دنیا جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک سب سے پہلے داخل نہ ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لیکن آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بی بی افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھ پہ نعمتیں کی ہیں، رحمتیں کی ہیں، اس اللہ کا میں شکر کیسے ادا نہ کروں؟ حضور کی ساری ساری رات نماز میں گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کھول کے دیکھیں اور ساتھ اندازہ لگائیں کہ آج ہم کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، سینما گھر آباد ہیں، فلمیں آباد، تھیٹر آباد، مسجدیں ویران، اور نماز کون پڑھتا ہے؟ کوئی غریب، کوئی مزدور، کوئی بیچارہ جس کا آگا پیچھا کوئی نہیں، سرمایہ دار، صنعت کار، بڑے بڑے تیرے لیڈر اور بڑے بڑے تیرے عہدے والے، کرسی والے، کبھی نماز نصیب ہی نہیں۔ لیکن آج اللہ کے کعبے میں سننے میرے مدنی کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ سب درود شریف پڑھیں، میں حدیث رسول عرض کروں۔ بھائی جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ ذرا بیٹھ جائے، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے نا وہ بیٹھ جائیں، جو درود نہیں پڑھتے کھڑے رہیں، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ جلدی جلدی بیٹھ جائیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن یحشر یوم القیامہ ما فرعون وقارون وہمان وما ابی بن خلف ائمۃ الکفر العیاذ باللہ۔ فرمایا یاد رکھو جو نماز نہیں پڑھتا، چاہے وہ افسر ہے، حاکم ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، سرمایہ دار ہے، کوئی بلا ہے، فرمایا قیامت والے دن اس کا حشر میں فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ کروں گا۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دیکھے میرے مدنی کو کیا حکم دے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے میرے مدنی، لحاف لے کے، کپڑا لے کے سونے والے اٹھو۔ کتنی پیار کا خطاب ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اور یہ کتنی محبوبانہ خطاب ہے کہ میرے مدنی لیٹے ہیں، کپڑا لے کے لیٹے ہیں، فرمایا میں کپڑے میں لپٹنے والے، سونے والے قم اللیل، اٹھو رات میں تھوڑا سا لیٹ جاؤ۔ اب میری عبادت کیسے کرو؟ یا تو آدھی رات نیند کرو، آدھی رات عبادت کرو، یا دو حصے رات عبادت کرو، ایک حصہ نیند کرو، یا ایک حصہ عبادت کرو اور دو حصے نیند کرو۔ اور جب رات کو قرآن پڑھو وَرَتِّلِ القرآن ترتیلا، اور میرا مدنی قرآن کو بنا بنا کے، سنوار کے، مخارج، ادائی، حروف پوری رعایت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ آپ نماز پڑھ کے اس کے ذریعے ہم آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تاکہ ہم نے آپ پہ ایک بہت بڑا بھاری کلام اتارنا ہے، اس کے لیے تیار ہونے کے لیے نماز پڑھیں۔ میرے مدنی نے نمازیں پڑھی، صحابہ نے نمازیں پڑھی، ساری رات عبادت میں گزر گئی، اور نماز بھی کیسے ہوتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب فرما دے۔ دعا کر اللہ ہماری نمازوں کو صحابہ والی نماز بنا دے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مؤسس ہیں، حج پہ آ رہے تھے۔ حضرت شیخ محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے آ رہے تھے۔ اس زمانے میں چھوٹے بحری جہاز چلتے تھے حج کے لیے، اور ہندوستان سے جدہ پہنچنے کے لیے مہینہ لگ جاتا تھا جہازوں میں۔ اب تو جناب مزے ہیں، ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، ایئر کنڈیشن مکان ہیں، ایئر کنڈیشن خیمے ہیں، اور پھر بھی ہمارا حاجی پریشان ہے، نماز نصیب نہیں ہوتی۔ کیا کرے جی؟ دیر ہو گئی، کیا کرے جی؟ وضو کی جگہ نہیں ملی، کیا کریں جی؟ نئے آدمی ہیں۔ خدا کے بندے، نماز تو ایسی چیز ہے، یاد رکھو اگر ایک نماز چھوڑ دی حج کا ڈھیلے کا فائدہ نہیں۔ سمجھ لیں مسئلہ۔ امام احمد ابن حنبل، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، پتہ ہے یہ کون بندہ ہے امام احمد ابن حنبل؟ جس کے جنازے کو دیکھ کے ہزاروں عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ہاں، ہمارے تو زندوں کو دیکھ کے مسلمان کافر ہو جاتے ہیں۔ ہم تو زندوں کو دیکھ کے مسلمان جو ہیں، مسلمان کافر جو ہو جاتے ہیں، ان کے جنازے کو دیکھ کے ہزاروں انسان جو ہیں، ہزاروں عیسائی اسلام لے آئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور یہ وہ امام ہے فقہ کا جس کی فقہ کا ڈنکا اس ملک میں الحمدللہ چلتا ہے۔ یہاں کے فیصلے بھی فقہ حنبلی پہ ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا امام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، ان کا لقب ہے حبران، یعنی یہ علم کی زینت تھے۔ اور علماء کہتے ہیں ما قال الحبران، کہ جو بات ابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم دونوں مل کے کہہ دے، سمجھو اس بات میں وزن ہے، اس بات کا انکار نہ کرو۔
انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ جو مرد یا عورت اور سے اللہ کے کعبے میں مسئلہ سمجھیں اور مسئلہ سنیں، صرف شوق نہیں کہ ہم حج پہ آ گئے، حاجی بن گئے، حاجی بن گئے، حاجی بن گئے، ہم نے مکہ دیکھ لیا، مدینہ دیکھ لیا، سبحان اللہ، نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے، نہ فکر ہے، بلکہ کتنے حاجی ہیں نماز کے وقت میں آپ حرم کے باہر کھڑے ہو جائیں، نماز ہو رہی ہے، اذان ہو گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، حاجی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ایسے حج پڑھنے کا میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں، بلا وجہ اپنے وطن چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی حکیم نے نسخے میں لکھا ہے کہ گل جیسے گل بنفشہ استعمال کرنا ہے، ایسے مکے چلے جاؤ، حج کر لو، بس ٹھیک ہو گیا۔ اگر مکے مدینے کے دیکھنے سے مکے مدینے کا شان ہمارے آنکھوں پر ہے، اگر ایمان والی نظر ڈالو گے تو کعبے کے دیکھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے، اور اگر شرک والا سینہ بھرا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے مشرک پلید ہے، میرے مکے میں داخل بھی نہ ہو۔ اب سمجھیں جناب مسئلہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور پھر امام اتنے بڑے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردان گرامی رحمہم اللہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کی نماز جان کے چھوڑ دے عمدن، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، مرد ہے یا عورت ہے، وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر مر جائے اس کی اولاد مسلمان اس کی وارث نہیں بن سکتی، اور فرماتے ہیں اس کا نکاح مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا، اور اگر نکاح ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آئندہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا شمار ہوگی۔ اور فرمایا جو نماز نہ پڑھے اور مر جائے، لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، بلکہ جنگل میں گڑا کھود کے اس کو پھینک دو۔ تین اماموں کا قول ہے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، قریب الی الکفر ہے، لیکن ایک امام کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح باقی نہیں رہتا، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، بلکہ گڑا کھود کے اس کو پھینکا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کیوں قرآن میں موجود ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ نظر ڈالیں گے جنت والے اور دیکھیں گے جہنمیوں کو جہنم میں جاتا ہوا، اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کے فرشتے اور مومن پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، اے بد نصیبو کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اس لیے آج جہنم میں ہم جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، اللہ نے فرمایا وہ جہنم کی ویل جو وادی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو غفلت کرتے ہیں نماز سے، اور وہ ایسی خطرناک وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اسی لیے جناب اندازہ فرمائیں کہ میرے مدنی سرکار خاتم الانبیاء آپ نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا، جو شخص ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے
میرے مدینے فرمایا فقد کفر، تحقیق وہ کافر ہو گیا۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا میرے مدینے فرمایا کہ الصلۃ بین العبد و بین الرب الصلاۃ، کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان میں جو صلہ ہے، جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ نماز ہے۔ نماز ہے تو بندہ اپنے اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور نماز نہیں ہے تو بندے کا تعلق اللہ سے کٹ گیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے ملائکہ میرے بندے نے میرا حمد کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب آخر میں آ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سب ایسا ایسا پڑھ لو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا، اے میرے رب کریم ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ہمیں ثابت قدم فرما، میرا رب کہتا ہے لک ما سألت یا عبدی، اے میرا بندہ جو تو نے مانگا میں نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے تم کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ تم تو یہ سمجھتے ہو میں نے دعائیں مانگی، میں نے مکے میں مانگا، میں نے حجر اسود پہ مانگا، مقام ابراہیم پہ مانگا، ملتزم پہ مانگا، عرفات میں مانگا، لیکن دعا نہیں منظور ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے جب تو میرا گدا نہیں بنا ہے تو میں کیسے تجھ کو دے دوں؟ تم کو شکوہ ہے کہ ہم کو مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ اس لیے دعا کر دیکھے نواز میرے مدنی خاتم الانبیاء حبیب کبریا، اب ایمان سے کہو کہ اگر گھر میں مرد نمازی ہے عورت بے نماز ہے تو امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تو نکاح بھی باقی نہیں، آئندہ زنا ہو رہا ہے، اولاد بھی زنا کی ہے۔ اسی لیے دیکھیں 100 میں سے 99% اولادیں نافرمان ہیں۔ ایمان سے کہو آج کل اولادوں کا حال دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ والدین کو والدین ماننے کے لیے، باپ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تیرے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تیرے صلب سے پیدا ہوا ہے، لیکن باپ کا دشمن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب نکاح ٹوٹ گیا اور جب بے نماز عورت نے کھانا پکایا، جب بغیر وضو والی عورت نے کھانا پکایا، گھر میں نماز نہیں ہے، تو جب کھانا پکے گا تو تیرے دل میں اندھیرا پیدا کرے گا، نور ایمان پیدا نہیں کرے گا۔ اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی۔ ایک دن آمنہ کے لال، اللہ اکبر، سرکار مدینہ سفر میں آ رہے ہیں، جنگ کا سفر ہے، اونٹوں کا سفر ہے، تیرا تو ایئر کنڈیشن گاڑیوں کا سفر ہے، میرے مدنی نے اونٹوں کے سفر فرمائے ہیں۔ ذرا غور تو کر اس سفر پر جس سفر میں آمنہ کے لال نے، مکے مدینے کی گرمی ہوگی، اونٹوں کا سفر ہوگا،
درخت کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، خیمے لگتے تھے، اور خیمے بھی کیا، ٹوٹے پھوٹے کپڑوں کی چادریں۔ یہ دربار ہے، دربار سفر میں آ رہی ہے۔ حضور ساری رات سفر کرتے رہے، جب آخری رات کا حصہ آیا آپ نے اپنی پوری قافلے کو روک دیا اور فرمایا کہ این بلال، بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا بلال حاضر یا رسول اللہ، فرمایا قافلہ تھکا ہوا ہے اور ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، قافلہ سو جائے گا لیکن تم جاگتے رہو، جب صبح کا وقت ہو تو اذان دے کر ہمیں جگاؤ تاکہ جماعت کا وقت نہ نکل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حاضر یا رسول اللہ، میں تو حکم کا پابند ہوں۔ حضرت بلال کون ہے؟ مؤذن ہے محمد مصطفیٰ کا۔ آج افسوس ہے، اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں یہ بات دکھ سے کہتا ہوں، پہلے تو ہمارے ہزاروں میں سے چند نماز پڑھتی ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں انہوں نے نماز کو بھی جھگڑا بنا دیا ہے، کہیں نماز پہ جھگڑا ہے، کہیں اذان پہ جھگڑا ہے، کہیں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پہ جھگڑا ہے، کہیں نماز کے بعد دعاؤں پہ جھگڑا ہے، یعنی بعض پڑھتے نہیں اور جو پڑھتے ہیں ان کو جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ اللہ کے کعبے میں دعا کر لو، اللہ سب کو ہدایت۔ آج دل سے حاجی اور دل سے دعا کر لو، اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ نہ ایمان سے کہو، جب مکے میں اذان ہوتی ہے تم سنتے ہو؟ ہاں جی، اچھا جب مدینے میں گئے تھے، مدینے میں جو لوگ گئے مدینے میں اذانیں ہوتی ہیں، سنتے ہو؟ اچھا حضور کا مؤذن جب اذان دیتا تھا صحابہ سنتے تھے یا چوری اذان دیتا تھا؟ ہاں جی، اچھا حضور کے مؤذن کا کیا نام ہے؟ ہاں جی، نام لے لو، کوئی ڈرو شرو نہیں، حضرت سیدنا بلال۔ اچھا دوسرا مؤذن حضور کا جو مکے میں حضور نے مقرر کیا، اس کا نام کیا ہے؟ بس عاشق رسول اللہ ختم۔ عشق صرف جھنڈیاں لگانے کا نام ہے، محمد مؤذن کے مؤذن اذان دینے والے کا نام بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا تیسرے مؤذن کا کیا نام ہے؟ حضور کے 3 مؤذن تھے، ایک مدینے کا مؤذن ہے، ایک مکے کا مؤذن ہے، ایک صرف رمضان میں مؤذن ہے۔ کتنے مؤذن ہیں؟ 3 مؤذن ہیں۔ مہربانی کرو، صرف جھنڈیوں اور جھگڑوں پہ نہ لڑو۔ دین جھنڈیوں کا نام نہیں ہے، دین جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، دین میرے مدنی کی غلامی اور قدموں پہ چلنے کا نام ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں محمد مدنی کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ حضور کی غلامی میں زندگی دے، حضور کی غلامی میں موت دے، حضور کے عشق میں زندہ رہیں، حضور کے عشق میں موت آئے، قبر میں حشر میں ہر جگہ اللہ میرے مدنی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یاد رکھو، ایک مؤذن کون ہے؟ بلال، اور دوسرا مؤذن کون ہے؟ ابی محذورہ، ابی محذورہ، اور تیسرا مؤذن کون ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اچھا ان تینوں کو اذان تم نے سکھائی تھی یا نبی نے سکھائی تھی؟ ہاں جی، کس نے سکھائی؟ بتاؤ کوئی۔ حضور نے۔ اچھا ہماری زبان تو غلط ہو سکتی ہے پر میرے مدنی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اب حضور نے جب اذان سکھائی، ابھی معذورہ کو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فرمایا جیسے میں اذان کہوں اسی طرح کہتے چلے جاؤ۔ اب دیکھو، ابھی معذورہ نے مکے میں اذانیں دی،
بلال نے مدینے میں اذانیں دی، حضرت بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذانیں دی۔ اگر اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر یہ بھی اذان کا حصہ ہوتا تو بلال کی کوئی تو سن لیتا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رمضان میں اذان دیتے، بلال پہلی اذان دیتے تہجد والی، اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ صبح کی اذان دیتے۔ سب اذان کہاں سے شروع کرتے؟ اللہ اکبر اللہ، اور نماز کے بعد کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ اذان کس نے سکھلائی؟ ہم نے ایک ٹکڑا پہلے لگا لیا، ایک ٹکڑا بعد میں لگا لیا، اور جب ہم نے ٹکڑا لگایا صحابہ کے دشمنوں کو بھی موقع ملا، انہوں نے کہا یہ اہل سنت کہلانے والے اگر نبی کی اذان کو بدل سکتے ہیں، بلال کی اذان کو بدل سکتے ہیں، ہم بھی پھر اذان کو بدلتے ہیں۔ علی ولی وصی رسول اللہ، علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فضل، اگر تم ٹکڑے نہ لگاتے تو کبھی دشمن کو بھی بدلنے کی جرت نہ ہوتی۔ دعا کر اللہ ہدایت، اور پھر پوچھو کہ بھی ایسا کیوں کرتے ہو؟ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، کہتے ہیں نہیں حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو وہاں بھی کیوں جلتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اگر ہم پڑھتے ہیں تو مگر آپ لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ایمان سے کہو دین اگر مگر سے بھی شروع ہوتا ہے؟ نہ طواف کے کتنی چکر ہیں؟ اگر میں 8 کر لوں تو مگر کیا ہوگا؟ ہاں جی، تو میں زیادہ کر رہا ہوں، کم تو نہیں کر رہا نا۔ اچھا عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اگر میں 6 پڑھ لوں مگر کیا ہوگا؟ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اگر میں 3 پڑھ لوں تو پھر مگر کیا ہوگا؟ اچھا عرفات میں ہم نے کس دن جانا ہے؟ اگر میں 10 کو بھی عرفات میں بیٹھا رہوں تو پھر مگر کیا ہوگا؟ یہ اگر مگر بھی کوئی دین ہوتا ہے یا محمد کی نظر دین ہوتا ہے؟ کہ اگر ہم پڑھتے ہیں، اگر تم پڑھتے ہو، ہم اور تم کیا ہے؟ اصل دین وہ ہے جو کس نے بتلایا؟ محمد الرسول اللہ۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا بلال حاضر یا رسول اللہ، فرمایا بیٹھے رہو، جاگو، انتظار کرو۔ تم نے بھی کبھی خیال کیا ہے نمازوں کا؟ آ گئے سو گئے سو۔ حضور نے فرمایا سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو خامد کو نماز کے لیے جگائے، اور سب سے اچھا خامد وہ ہے جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگائے۔ آج خامد بیوی کو فلم کے لیے جگاتا ہے، بیوی ناچنے کے لیے جگاتی ہے۔ حضرت بلال کہتی ہے کہ جب حضور نے فرمایا سارا قافلہ سو گیا، میں نے اونٹ کی پلان رکھ کے ایسے ٹیک لگا کے بالکل عین جہاں سے صبح صادق نکلنی تھی، پاؤں پھٹنی تھی، اسی طرف یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ جو نماز کا وقت ہوگا تو میں فوراً اذان دوں گا اور محمد مدنی اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال فرماتے ہیں میں جو ایسے بیٹھ گیا نا جی، خدا کی شان ہے کہ نیند آ گئی۔
اور پھر دیکھیں میرے مدنی محمد کو بھی نیند آ گئی. اتنی نیند آئی, تھکان کا اثر تھا, سفر کا اثر تھا. اور جب سورج نکلا, دھوپ چڑھی, تو سب سے پہلے میرے مدنی محمد مصطفیٰ جاگ. حضور جاگے, آپ نے فرمایا آئی نا بلال, بلال کو بلاؤ. اچھا تم نے ڈیوٹی دی بلال, تم نے ہماری نماز قضا کر دی ہے. حضرت بلال نے کہا حضور ناراض نہ ہوں, جس اللہ نے نبی کو سلا دیا بلال کی کیا طاقت تھی بنا. نے کہا حضور جب آپ سو گئے تو میرا غلام کی کیا طاقت, تو اللہ آپ کو سلا دیتے ہیں تو مجھے بھی تو اسی خدا میں سلا دیا, میں کو خود تو نہیں سو گیا. آپ ناراض, آپ نے فرمایا حضور نے کہ قافلے میں اعلان کرو فخرجوا من هذا الوادی ان هذا الوادی بها شیطان. حضور نے فرمایا جلدی نکلو اس وادی سے, اس وادی میں شیطان ہے. حضور وادی سے نکل گئے, وضو کیا, جماعت ادا فرمائی. اب ایمان سے کہو جہاں نماز نہ ہو, حضور نے فرمایا کس کا ڈیرا ہے. جس بنگلے میں نماز نہیں ہوتی وہ شیطان کا ڈیرا. جس مکان میں نماز نہیں ہوتی, جس محل میں نماز نہیں ہوتی, جس گھر میں نماز نہیں ہوتی, جس بازار میں نماز نہیں ہوتی, جس تجارت کے مرکز میں نماز نہیں ہوتی, حضور کے فرمان کے مطابق وہ شیطان کا اڈا ہے. حضور تشریف لے گئے, نماز پڑھی, قضا ہو گئی نماز. لیکن یہ بھی مسئلہ سمجھ لو, ہمارا ایمان ہے کہ ساری دنیا کی نیند علیحدہ ہوتی ہے, اللہ کے نبیوں کی نیند علیحدہ ہوتی ہے, میرے مدنی کی نیند علیحدہ. حضور نے فرمایا میری آنکھیں نیند کرتی ہے لیکن میرا دل نیند نہیں کرتا. فرمایا تنام عینایا, میری آنکھیں نیند کرتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے. اور وقت کا تعلق چونکہ آنکھوں سے ہے, دل سے نہیں ہے, اس لیے حضور کا وقت بھی قضا ہو گیا. اور اس میں حکمت بھی تھی, اگر قضا نہ ہوتا تو امت کو قیامت تک قضا کا مسئلہ کون سمجھاتا. اللہ چاہتے تو جبریل بھیج کے مدنی کو جگا سکتے تھے, کوئی مشکل بات نہیں تھی. معراج کی رات جبریل بھیج کے جگا دیا, میرے مدنی کو ہجرت کی رات اٹھا دیا, میرے مدنی کو غاروں میں سلا کے حفاظت کے پہرے لگا دیے. میرا رب چاہتا تو جبریل بھیج دیتے, لیکن قضا نماز کا مسئلہ کون سمجھاتا. اس لیے حکمت تھی کہ اللہ نے نبی کو بھی سونے دیا, صحابہ بھی سو گئے, نبی بھی سو گئے, لیکن حضور نے فرمایا جس جگہ نماز نہ ہو اس جگہ رہنے کی اجازت نہیں کہ نکلو اس وادی سے جلدی سے. میں عرض کر رہا تھا کہ نماز, حضرت شیخ قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ جب جہاز میں حج کے لیے آ رہے تھے, حاجیوں ایسا حج پڑھو, یہ حج نہیں ہے کہ نماز غائب ہے, فجر سو گئے, ظہر کو گرمی لگ گئی, مغربی شام میں تم نے بازاریں پھرنے میں وقت ضائع کر دیا, پھر یاد رکھو حج پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اللہ کے حرم میں نہیں پہنچ سکتے ہو, محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لو. اگر محلے کی مسجد بھی نہیں ہے تو اپنی کھڑے ہو کے جماعت کر لو. اور یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ جہاں تک حرم ہے, ادھر عرفات تک حرم ہے, جیرانہ تک حرم ہے, شمیشی تک حرم ہے, بی بی عائشہ کی مسجد تک حرم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جہاں بھی نماز پڑھو گے ایک, لیکن ثواب 1,00,000 کا ملے گا. دیکھیں جناب بحری جہاز میں آ رہے ہیں, اور کئی دن کے بعد جب جہاز جدہ کے قریب آیا, سمندر میں لنگر ڈال کے جہازوں کو کھڑا کیا جاتا تھا, پھر حاجی کشتیوں کے ذریعے آتے تھے پانی میں. اب تو ماشاءاللہ کناروں پہ لگ جاتے ہیں. تو بہرحال جب جہاز کے لنگر ڈالنے کا وقت آیا تو جہاز کا جو کیپٹن ہے اور جہاز کا جو چلانے والا تھا وہ دونوں انگریز تھے, دونوں کافر تھے. جہاز کی کمپنیاں بھی کافروں کی تھی. وہ دونوں آئے,
شیخ قاسم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ حضرت مہربانی کریں، اب آپ اترنے کے بعد مکے چلے جائیں گے، پھر خدا جانے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، ہمیں مہربانی کر کے کلمہ پڑھا دیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی کیا تم نے قرآن شریف پڑھا ہے، تم نے کوئی دین کی کتابیں پڑھی ہیں، مطالعہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا تم نے کوئی میرا درس، کوئی تقریر، کوئی واز سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں سنا، صرف آپ کی جگہ جو تھی وہ ہمارے کمرے کے سامنے تھی، ہم آپ کو رات میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی دربار میں روتے ہوئے دیکھتے تھے، ہم 40 راتیں جو آپ کو خدا کی دربار میں روتے ہوئے دیکھتے رہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ جس خدا کا یہ بندہ ہے وہ خدا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صرف نماز دیکھنے سے اسلام آ گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں فرما دیا ہے کہ نماز جو ہے وہ ہر برائی سے، ہر منکر سے روکنے والی ہے، لیکن دعا کر نماز بنے تو برائی سے روکے۔ 70 سال کے بوڑھے ہمارے 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، ابھی نماز کے بعد آپ دیکھ لینا جب نماز پڑھیں گے تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں، اور اللہ اکبر کریں گے تو کوئی پتہ نہیں، سجدے میں جائیں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ میرے نبی کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی اور آ کے سلام کیا، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ آج مصیبت یہ ہے کہ کوئی کسی کو کہتا نہیں، ساتھ جو کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہے ساتھ والا بتاؤ گے چھوڑو جی وہ جانے، اور جی بھائی ہر آدمی جی اپنی پوچھے گا ہمیں کیا پڑی ہے۔ حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا میرے صحابی پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی پھر گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی پھر گیا، پھر نماز پڑھی، تیسرے دفعہ نماز پڑھ کے آیا اور آ کے عرض کیا، سلام عرض کیا، فرمایا حضور نے ارجع فصلی، پھر جا کے نماز پڑھو۔ وہ پھر نماز پڑھ کے آیا، حضور نے فرمایا ارجع فصلی، پھر نماز پڑھو، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا حضور پھر مجھے تو اسی طرح آتا ہے، آپ جتنے دفعہ بھی کہتے رہیں گے میں تو اسی طرح نماز پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا جب تک رکوع پورا نہ کرو، جب تک سجود پورا نہ کرو، جب تک سجدے کے درمیان میں تیری ہڈی پورے مقام پہ نہ لوٹ جائے، آرام سے تعدیل سے ارکان سے ادا نہ کرو تو نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح یاد رکھیں میرے مدنی نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے کہ اگر تیری صفیں ٹیڑھی ہیں، تیری صف ٹیڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس صف کی طرف بھی نظر نہیں فرماتے جو ٹیڑھی صف ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی کیا کرو، اپنی صفیں برابر کیا کرو، کندھے کے برابر کندھا اور گٹے کے برابر گٹا، اور فرمایا صفیں ٹیڑھی نہ کیا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے۔ ایمان سے کہو آج دل ٹیڑھے ہو گئے کہ نہیں؟ آج مسجدوں میں جھگڑے ہیں نہیں؟ ہاں جی، آج مولویوں میں جھگڑے ہیں نہیں؟ آج نمازیوں میں جھگڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج جناب مؤذن اور مولوی میں جھگڑا ہے، دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ صفوں کا خیال نہیں۔ اور حضور نے فرمایا جب نماز میں کھڑے ہوں اتنا فاصلہ نہ چھوڑا کریں کہ درمیان میں کوئی چیز گزر جائے۔ فرمایا یہ فرجہ جو تم چھوڑتے ہو شیطان نکل کے پھر بسری سے ڈالتا ہے، مل کے کھڑے ہو کرو اور اپنے رخ کو قبلے کی طرف رکھا کرو، اور جب کہو اللہ اکبر تو
تو اپنے دل دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا کرو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کون؟ میرا اللہ۔ فرمایا ایمان والے بندے۔ میرا اللہ وہ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آگے جا کے فرما دیے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ فرمایا مومن بندے وہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور فرمایا جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی ایمان والے بندے عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ قیامت میں جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ نماز عصر کی حفاظت کرو۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں، جو میرے مومن ہیں، ان کو کوئی چیز میری نماز سے منع نہیں کرتی۔ دعا کر اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وآتنا ولا تحرمنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔